ونر اور لوزر، ان دونوں میں ایک فرق ہے. وہ فرق میں تھوڑا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کہتے ہیں مسٹیکس آر نارمل مسٹیکس، غلطیاں تو جیسے عمومی طور پر غلطی ہو ہی جاتی ہیں. ان فیکٹ آر نیسیسری ٹو پروگریس ان لائف. زندگی میں غلطیاں جو ہوتی ہیں یہ آپ کو ترقی کی طرف بھی اور زندگی کو ایک امپرومنٹ کی طرف بھی لے کے جاتی ہے کہ بندہ مسٹیک سے سیکھتا ہے. بٹ دیر از اے ڈفرینس بٹوین ونرس اینڈ لوزرس. یہاں ایک فرق ہے ان لوگوں میں جو جیتنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں میں جو ہارنے والے ہوتے ہیں. ونرس جو جیتنے والے ہوتے ہیں دے میک برانڈ نیو مسٹیک ایوری ڈے، اینڈ لوزرس دے میک دا سیم اولڈ ایگزیکٹ مسٹیکس ایوری سنگل ڈے. ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ونر ہوتا ہے یعنی جس کے اندر جیت کی لگن ہوتی ہے اور جو ایک سکسیس انداز میں، کامیابی کے انداز میں اگر اپنے کاموں کو اور اپنے معاملات کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، مسٹیک وہ بھی کرتا رہتا ہے. اس سے غلطی جب بھی ہوگی نئی غلطی ہوگی، پرانی غلطی کبھی ریپیٹ نہیں کرے گا. اور جو لوزر ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، بیان کیا کہ لوزرز دے میک دا سیم اولڈ ایگزیکٹ مسٹیک. یہ اسی طرح کی غلطی بار بار کرتا ہے اور روز کرتا ہے، ایوری سنگل ڈے. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کامیابی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے کہ میں اگر گھر سے نکل کر رات گھر واپس آیا ہوں، تھکا ہوا آیا ہوں، تو کچھ گین کر کر آیا ہوں یا کوئی لوز کر کر آیا ہوں. ایوری بڈی نیڈ، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں کچھ گین کروں. تو ہم نے آج کا پورا دن جو گزارا، چلے ٹوڈے سنڈے، کیا کھویا کیا پایا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج اگر آپ کو میں 2-5 منٹ دوں اور آپ لکھیں کہ آج کے دن میں نے کیا اچیو کیا، آج کے مشورے کو چھوڑ کر، تو آپ نے آج کے دن میں کیا اچیو کیا، تو آپ لکھیں گے کہ میں نے یہ چیزیں اچیو کی اور یہ چیزیں. اچھا، اب اس کے سیکنڈ کوسچن یہ ہے، بلکہ اس سے پہلا کوسچن یہ بنتا ہے آج کیا اچیو کرنا چاہتے تھے. تو آپ سوچیں گے تو میں کہوں گا یہ تو کل لکھنے کی بات تھی، یہ تو رات کو سونے سے پہلے سوچنے کی بات تھی کہ اٹھنے کے بعد میں کیا کروں گا. تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں. لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کامیابی کے راز. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا ناکامی کی وجوہات. اگر ناکامی کی وجوہات ختم کر دو پھر کامیابی نے کیا کھولنا ہے، اس نے آپ ہی کے گرد گھومنا ہے. آپ ہی کو پھر کامیابی ہے کیا، آپ کس چیز کو کامیابی کہتے ہیں؟ پیسہ زیادہ آنے کو، دولت زیادہ آنے کو، شہرت زیادہ آنے کو، منصب بڑا آنے کو، یہ کامیابی ہے؟ کہ آپ کے نزدیک کامیابی وہی ہے جو ایک خاص لوگوں کا کہنا ہے کہ کامیابی سکون قلب کا نام ہے، کہ میرے دل کو قرار نصیب ہوا، میں سکون میں ہوں، اور مجھے مطلب کہ یہ تو کام کرنا تھا میں کر چکا ہوں، اللہ کا شکر ہے. میں کھانے میں کامیاب ہو گیا. آپ کو کھانا کھا چکے تو میں کھانے میں کامیاب ہو گیا، پیاس لگی تھی میں پینے میں کامیاب ہو گیا. لوگ یہی کہیں گے نا کامیاب ہو گیا، مجھے فائدہ نہ دینا تھا میں آنے میں کامیاب ہو گیا. تو ایک کام کا مکمل ہو جانا کامیابی ہو گئی. تو آج کے دن آپ کی کامیابی کا معیار کیا تھا اور کل آپ نے کیا سوچا ہے کہ میں کیا کروں گا. تو آپ جب یہ سوچنے کے لیے بیٹھیں گے نا تو ایک کامن، ایک لے مین کی طرح آپ ایک چیز لکھیں گے کہ میں یہ اٹھوں گا، یہ کھاؤں گا، یہ کماؤں گا، یہ آؤں گا، یہ سو جاؤں گا. لیکن جب میں آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو پہ بات کروں گا تو آپ کامیابی اور ناکامی کو اپنی آرگنائزیشن کے طور پر دیکھیں گے کہ مجھے کیا اچیو کرنا تھا اور میں کیا اچیو کر رہا ہوں، اور مجھے کیا ون کرنا تھا اور میں کیا لوز کر رہا ہوں. تو ہم تو تنظیمی طور پر ڈسکشن کریں گے نا، ایک آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو پر ڈسکشن کریں گے. جیسے آپ نے اعتکاف کے دن گزارے، رمضان کے دن گزارے، آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میں رمضان میں کیا کرنا چاہتا تھا اور میں نے رمضان میں کیا کیا. کچھ کامیابی بھی حاصل کی، یا رمضان کے جاتے جہاں تھا وہیں آ کر کھڑا ہو گیا، وہ کیا چیز تھی. ان تمام تر پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ڈونیشن، چندہ، کیا ٹارگیٹ تھا، کیا کیا اور آگے کیا کروں گا. جب تک ہم اپنے ٹارگیٹس بنائیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں اور اس کو فالو نہیں کریں گے، ناکامی کی ایک وجہ اپنے ہی اہداف کو فالو نہ کرنا ہے. فالو ہی نہیں کرتے ہم، اس کا تعاقب بھی نہیں کرتے ہم، اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. سوچا ٹھیک ہے، اچھا سوچا، سو گیا، میں نے بڑا اچھا سوچا، تو ٹھیک ہے، سوچنے کا ٹارگیٹ اچیو ہو گیا، باقی کرنے والے کا ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتا. ایک تو یہ بنائیں، یہ لکھیں کہ میں آج کیا چاہتا تھا اور میں نے آج کیا کیا، میرے ٹارگیٹس کیا تھے اور میں اس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا. اب کل کیا کریں گے، پرسوں کیا کریں گے، ترسوں کیا کریں گے. پیارے سمجھو یہ سب لکھیں. لکھنے کو لوگ پسند کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوں، کہ ہم کچھ اپنے ٹارگیٹس بنائیں. لہٰذا اپنے کچھ گول بنا لیں.
قرآن پڑھنے کے تعلق سے، حدیث پڑھنے کے تعلق سے، نیکی کے کام کرنے کے تعلق سے، عبادات کرنے کے تعلق سے، یہ عموماً یہ اس طرح کی چیزیں ڈسکس کم ہوتی ہیں کہ میں انشاءاللہ 40 دن تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا، پھر اس کی بشارت بھی ملے گی۔ پہلی صف کا ٹارگٹ بنا لیں، لوگ اور بہت سارے ٹارگٹ بناتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے کا ٹارگٹ بنا لیں۔ تو اس طرح کے انفرادی عبادات کے اہداف ضرور طے کیا کریں، یہ میری درخواست ہے آپ سب سے، ہمیشہ طے کریں۔ ہم دعوت اسلامی میں تنظیمی کاموں پر بعد میں مقرر ہوئے ہیں، وہ پہلا دن جس دن دعوت اسلامی میں آپ اور میں آئے تھے وہ عبادات کے لیے آئے تھے، نہ کہ تنظیمی کام اس انداز سے، اگر یہ بھی عبادت اگر اچھی نیت سے کریں گے تو